ناظرین، میں سید رؤف ریحان، ریاستی صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ، آج کے اس سبق مغلیہ سلطنت مغل امپائر میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ مغلیہ سلطنت 1526 عیسوی سے 1707 عیسوی کے دوران 6 عظیم مغل بادشاہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب گزرے ہیں۔ یوں تو مغل دور 1857 عیسوی تک چلا، لیکن بعد کے حکمران برائے نام تھے۔ ابتدائی 6 بادشاہ عظیم مغل حکمران کہلائے۔ ظہیر الدین محمد بابر 1526 تا 1530 عیسوی، نصیر الدین محمد ہمایوں 1530 عیسوی تا 1540 عیسوی اور پھر 1555 عیسوی تا 1556 عیسوی، شیر شاہ و دیگر 1540 تا 1555 عیسوی، ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر 1556 عیسوی تا 1605 عیسوی، نور الدین محمد جہانگیر 1605 عیسوی تا 1627 عیسوی، شہاب الدین محمد شاہجہاں 1627 عیسوی تا 1656 عیسوی، محی الدین محمد اورنگزیب 1656 عیسوی تا 1707 عیسوی۔ ناظرین، آج کے اس سلائیڈ میں ہم نے مغلیہ سلطنت کے اہم حکمران اور ان کا جو دور حکومت کا وقفہ ہے یا پھر ان کا دور ہے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ کافی اہمیت و افادیت کا حامل ہے، چونکہ مختلف امتحانات میں مسابقتی نقطہ نظر سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ظہیر الدین محمد بابر کا دور حکومت کب سے کب تک تھا، یا پھر ظہیر الدین محمد بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد کس سال ڈالی، اور ظہیر الدین محمد بابر کا انتقال کس سال ہوا۔ اسی طرح نصیر الدین محمد ہمایوں کا پورا نام کیا تھا، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اکبر کا مکمل نام کیا تھا اور اکبر کا دور حکومت کب سے کب تک محیط تھا۔ اسی طریقے سے اورنگزیب کا دور حکومت کب سے شروع ہوا اور اورنگزیب کے دور حکومت کا خاتمہ کب ہوا۔ ناظرین، آئیے مغلیہ سلطنت کے متعلق مزید تفصیلات حاصل۔ ناظرین، ہم نے بابر کے متعلق معلومات حاصل کی کہ جب بابر ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا، اس سے قبل جو یہاں کے حالات تھے وہ بابر کے لیے کافی سازگار تھے، کیونکہ ابراہیم لودھی ایک غیر معروف یا پھر غیر مقبول بادشاہ تھا، یعنی وہ زیادہ مشہور بادشاہ نہیں تھا، اور خود اس کے جو دوست رشتہ دار تھے اس کے خلاف تھے، اور خصوصاً پنجاب کے دولت خان لودھی نے اپنے علاقے میں اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح راجپوت جو قوم تھی میواڑ کے راجہ سنگرام کی سرپرستی میں تھی۔ بنگال، مالوا اور گجرات کے حکمران بھی ابراہیم لودھی کے خلاف تھے۔ تو ایسے حالات میں بابر نے 1526 عیسوی میں دہلی پر حملہ کیا اور پہلی جنگ پانی پت میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد ڈالی۔ کے متعلق اختصار سے معلومات حاصل کی کہ ہمایوں کا دور 2 مختلف ادوار پر مشتمل ہے۔ جو پہلا دور ہے 1530 تا 1540 اور پھر دوسرا دور صرف 1555 تا 1556 عیسوی ہے، اور ہمایوں کے معنی دراصل خود کے ہیں، لیکن وہ جو ہے بدقسمت ثابت ہوا، اس لیے مغلیہ تاریخ میں اسے بدقسمت بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری
1540 تا 1545 شیر شاہ کا اصلی نام فرید تھا۔ وہ سور خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور 1472 میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والد کی جاگیر سہسرام کا گورنر نگران کار بنا اور اپنے آپ کو ایک اچھا منتظم اور جنگجو ثابت کیا۔ پھر گورنر بہار کا بنا۔ اسی دوران اس نے ایک شیر سے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے اسے ہلاک کیا اور شیر شاہ کا خطاب حاصل کیا۔ تاریخ ہند میں شیر شاہ سوری کو کلیدی مقام حاصل ہے اور شیر شاہ سوری نے بے نظیر اصلاحات بھی کیے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ شیر شاہ نے دہلی کے بادشاہ ہمایوں کو چوسا اور قنوج کی جنگ میں شکست دی اور 1540 میں دلی کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اپنا لقب شیر شاہ رکھا۔ مرکزی حکومت کا سربراہ شیر شاہ یعنی خود بادشاہ تھا اور تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں تھے۔ وہ عوام کا خیر خواہ تھا۔ بادشاہ کی مدد کے لیے 4 وزراء تھے: دیوان وزارت، دیوان عارض اور دیوان رسالت اور دیوان انشاء کے جو محکمے تھے وہ بھی اس کے دور میں شروع کیے گئے۔ ناظرین، صوبائی نظم و نسق جمہوری طرز پر غیر مرتکز تھا، یعنی ڈی سینٹرلائز تھا۔ ہر سرکار میں ایک مقتدران شخدار تھا۔ پرگنہ کی سطح پر شخدار بڑا عہدیدار ہوتا تھا جس کے تحت میں امین، نظم و ضبط اور فوتیدار مالگزاری اور عدل و انصاف ہوتے تھے۔ دیہات کا نظم و نسق وہاں کے مقامی لوگوں کے ذمہ تھا جن کے تحت پٹواری، چوکیدار اور مقدم ہوتے تھے۔ ناظرین، شیر شاہ نے چوسا اور قنوج کی جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ 1540 میں وہ بادشاہ بنا اور اس نے دیوان وزارت، دیوان عارض، دیوان رسالت اور دیوان انشاء کے تحت حکومت چلائی۔ آئیے ناظرین، میں سید رؤف ریحان، ریاستی صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ، آج کے اس سبق مغلیہ سلطنت، مغل امپائر میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔
ناظرین اب آئیے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے۔ اکبر 23 نومبر 1542 عیسوی میں امرکوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اکبر 14 سال کی عمر میں جلال الدین محمد اکبر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ تاریخ بیرم خان نے 14 فروری 1556 عیسوی میں اکبر کا ہندوستان کے شہنشاہ کی حیثیت سے اعلان کیا۔ اکبر نے عادل شاہی بادشاہ کے وزیر ہیمو کو تاریخی جنگ دوسری جنگ پانی پت میں 1556 عیسوی میں شکست دی۔ اس طرح یہ جنگ نہ صرف فیصلہ کن تھی بلکہ وہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے قیام میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے بعد اکبر نے بیرم خان کی سرپرستی میں گوالیار، جونپور، اجمیر اور مالوا کو فتح کیا۔ اب اکبر بیرم خان کی مداخلت کو گوارا نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے 1560 عیسوی میں بیرم خان کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا اور حج کے لیے روانہ کر دیا۔ اکبر نے شمالی ہند کی کئی ریاستوں کو اپنے قبضے میں لیا، جس میں گونڈوانا، گجرات، بنگال، بہار، اڑیسہ اور آخر میں میواڑ بھی شامل ہیں۔ ناظرین اکبر کی پیدائش امرکوٹ کے مقام پر ہوئی اور اکبر 14 سال کی عمر میں جلال الدین محمد اکبر کے لقب سے ہندوستان کے تخت پر جلوہ نشین ہوا اور اکبر کی تاریخ کا نام بیرم خان تھا۔ بیرم خان کی سرپرستی میں اس نے متعدد جنگیں لڑی اور ان میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ دوسری جنگ پانی پت 1556 عیسوی میں لڑی گئی۔ اکثر امتحانات میں سوال آتا ہے کہ دوسری پانی پت کی جنگ کس کے درمیان لڑی گئی اور کون سے سال لڑی گئی۔ اس طرح اکبر کا جو دور ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں کافی اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہم مزید ایک ویڈیو لیسن میں دہلی سلطنت کی طرح مغلیہ سلطنت کی جو اہم اصلاحات ہیں اور انتظامی امور ہیں اس کا جائزہ بھی ہم لیں گے۔ ناظرین ہم نے اس ویڈیو لیسن کے ذریعے یہ جانا کہ مغلیہ حکومت کا دور کیا تھا اور اس کے بادشاہ جو مختلف تھے انہوں نے کب سے کب تک حکمرانی کی۔ اس کے علاوہ مزید اکبر نے شمالی فتوحات کے بعد اپنی فتوحات کا رخ جنوب کی طرف موڑا۔ احمد نگر کو 1600 عیسوی میں اور خاندیش کو 1601 عیسوی میں فتح کیا۔ ان تمام فتوحات کے نتیجے میں مغلیہ حدود سلطنت اکبر کے دور میں کشمیر سے بہار تک اور کابل سے بنگال تک وسیع ہوتی گئی۔ اکبر کی سلطنت 15 صوبوں پر مشتمل تھی۔ ابو الفضل اکبر کا درباری عالم تھا۔ اس نے آئین اکبری اور اکبر نامہ لکھا۔ ناظرین ابو الفضل نے آئین اکبری تحریر کی جس سے اکبر کے دور کے حالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ معزز طلبہ آج کے اس سبق میں ہم نے یعنی مغلیہ سلطنت کے حصے اول کے تحت مغلیہ دور کا جو وقفہ ہے یا پھر جو پیریڈ ہے اس کے متعلق تفصیلات حاصل کی اور مغلیہ دور کے اہم بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر، اس کے بعد پھر جو سور خاندان کا شیر شاہ سوری ہے اس کے متعلق تفصیلات حاصل کی اور پھر اکبر کے متعلق بھی اختصار سے جانا ہے۔ ناظرین ہم آج مغلیہ سلطنت کے تحت جہانگیر کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جہانگیر کا اصلی نام سلیم تھا۔ وہ اپنے والد اکبر کی وفات کے بعد 1605 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی اس نے 12 فرامین جاری کیے۔ جہانگیر ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ جہانگیر کے دور میں کئی اہم واقعات پیش آئے
جیسے کہ 1606 عیسوی میں خسرو کی بغاوت، اسی سال گرو ارجن سنگھ کا قتل بھی ہوا تھا۔ 1615 عیسوی میں میواڑ کی فتح، 1620 عیسوی میں کانگڑا کی فتح اور یورپیوں کی ہندوستان میں آمد، پھر 1625 عیسوی میں خرم یعنی شاہ جہاں کی بغاوت وغیرہ۔ جہانگیر کی نور جہاں سے شادی اس کے دور کا ایک اور اہم واقعہ ہے۔ مغل دور میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو حکومت چلانے کا موقع ملا۔ نور جہاں ایک تعلیم یافتہ اور ذہین خاتون تھی۔ جہانگیر سے 1611 عیسوی میں شادی کے بعد اس نے مغل تاریخ میں غیر معمولی اور اہم کردار ادا کیا اور نور جہاں نے تمام اعلیٰ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ناظرین، جہانگیر کا اصلی نام سلیم تھا اور وہ اپنے والد اکبر کی وفات کے بعد 1605 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ جہانگیر ایک انصاف پسند اور کافی رحم دل بادشاہ تھا، اور جو جہانگیر کے دور میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جس میں قابل ذکر ہندوستان میں یورپیوں کی آمد ہے، خسرو کی بغاوت ہے، میواڑ کانگڑا کی فتح ہے، اور پھر جو ہے شاہ جہاں کی بغاوت وغیرہ ہیں۔ اور ایک اہم بات اس کے دور کی یہ رہی کہ جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کی اور نور جہاں نے مغلیہ سلطنت میں اہم کردار ادا کیا، نیز اپنے ہاتھ میں مختلف اختیارات بھی لے لیے۔ نور جہاں نے سکوں پر بادشاہ کی طرح اپنا نام بھی کندہ کروایا، جھروکا میں نمودار ہوتی تھی۔ اس نے اپنے باپ، بھائی اور رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ مغل تخت و تاج کے پیچھے اس کی طاقت کام کر رہی تھی۔ اس کے حد سے زیادہ سیاسی اختیارات کا نتیجہ خرم اور محبت خاں کی بغاوت کی صورت میں نکلا اور آخرکار خانہ جنگی ہوئی، جس سے مغلیہ سلطنت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ شاہ جہاں 1628 عیسوی تا 1658 عیسوی، شاہ جہاں کا اصلی نام خرم تھا۔ وہ اپنے والد جہانگیر کے انتقال کے بعد نور جہاں کو خانہ جنگی میں شکست دے کر 1628 میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد شاہ جہاں نے کئی بغاوتوں کو کامیابی سے کچلتے ہوئے احمد نگر، بیجاپور، گولکنڈہ اور چند وسط ایشیائی علاقوں کو فتح کیا، لیکن قندھار کو واپس حاصل نہیں کر سکا، جس کو اس کے والد جہانگیر نے کھو دیا تھا۔ ناظرین، شاہ جہاں کا دور بھی مغلیہ دور کا مرکزی دور مانا جاتا ہے، اور چونکہ نور جہاں کی حد سے زیادہ سیاست میں دخل اندازی کے سبب شاہ جہاں نے بھی بغاوت کی تھی، اور پھر جو ہے شاہ جہاں 1628 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ شاہ جہاں کا حقیقی نام جو تھا خرم تھا، اور اس نے گولکنڈہ، احمد نگر اور بیجاپور اور چند وسط ایشیائی علاقوں کو بھی فتح کیا۔ اور شاہ جہاں کے دور کے متعلق جو ہسٹورین ہیں، مورخین ہیں، ان کے دو خیالات ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ شاہ جہاں کا دور سنہری دور تھا۔ اس دور میں امن و امان، بہترین نظم و نسق، معاشی خوشحالی، ادب اور آرٹ کی ترقی ہوئی۔ اور دوسرے مورخین کے مطابق شاہ جہاں کا دور مغل سلطنت کے زوال کی ابتدا تھی، اور اسی دور میں ملک میں سیاسی سازشوں کا جال بچھایا گیا جو مغلوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ شاہ جہاں کے درباری مورخ عبدالحمید لاہوری نے بادشاہ نامہ لکھا۔ یہ ایک دفتری ریکارڈ ہے جو 3 جلدوں میں چھپا، اور اس کے لکھنے میں تقریباً 30 سال کا عرصہ لگا۔ اورنگزیب 1658 عیسوی تا 1707 عیسوی، جب شاہ جہاں آگرہ میں بیمار ہوا تو اس کے 4 بیٹوں میں تخت کے لیے رسا کشی شروع ہوئی۔ دارا شکوہ
جو شاہجہاں کا سب سے بڑا اور چہیتا بیٹا تھا، وہ تخت کا دعوے دار تھا۔ اورنگزیب، جس نے مغل تخت حاصل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے ظاہری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ انہیں تخت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مراد کو 1658 عیسوی میں 1658 میں گوالیار کے قلعے میں قتل کر دیا گیا، اور دوسری طرف اورنگزیب نے شجاع کو بھی 1659 میں شکست دی، اور پھر آخر میں جو سمو گڑھ کی جنگ میں اورنگزیب کے مخالف دارا شکوہ کو شکست دی گئی اور دہلی میں اسے گرفتار کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اورنگزیب نے شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا اور ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، اور اپنا لقب غازی بھی رکھا۔ عظیم مغلوں میں اورنگزیب آخری عظیم مغل بادشاہ تھے، اور انہی کے دور میں مغلیہ سلطنت نہ صرف شہرت کی بلندیوں تک پہنچی، بلکہ اسی کے دور میں مغل سلطنت کا جو شیرازہ تھا وہ بکھرنے لگا۔ اورنگزیب کا غیر معمولی 50 سالہ دور 2 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی 25 سال کا دور جو 1658 سے 1681 تک تھا، جس میں شمالی ہند کی طرف انہوں نے زیادہ توجہ دی اور تمام اہم شعبوں، شہری، فوجی امور میں ترقی میں گہری دلچسپی دی، اور اس دور میں جنوبی ہند کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ دوسرے دور میں سیاسی دلچسپی کا مرکز نگاہ دکن تھا۔ وہ 1681 میں اپنے خاندان، دربار اور فوج کے ساتھ اورنگزیب دکن منتقل ہو گئے۔ تب شمالی ہند کا نظم و نسق پوری طرح نظر انداز ہو گیا، جس کی وجہ سے شمالی ہند میں بد نظمی اور لاقانونیت پھیل گئی۔ بادشاہ دکن کی مسلم سلطنتوں جیسے بیجاپور اور گولکنڈہ کی طاقت کو آسانی سے دبا سکتا تھا، لیکن اسی دوران مراٹھوں میں قومیت کے جذبات ابھرنے لگے، جس کی وجہ سے اس میں کافی توانائیاں صرف کی گئی۔ اورنگزیب کے لیے دکن کی پالیسی مسلسل پریشان کن رہی، اور اس کے طویل دور حکومت شاندار سلطنت کے قیام اور مکمل توجہ کے باوجود بھی مغل سلطنت کو تباہی سے دوچار۔ ناظرین، مغل سلطنت کا زوال۔ مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے رکھی، اور یہ سلطنت اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے دور میں پھلی پھولی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اچانک زوال پذیر ہونے لگی۔ بعض مورخین نے اورنگزیب کو بھی مغل زوال کی وجوہات میں سے ایک وجہ قرار دیا ہے۔ اورنگزیب نے اپنی زندگی کے 25 سال دکن میں گزارے اور گولکنڈہ، بیجاپور فتح کرنا چاہا اور مراٹھوں کو کچلنا چاہا، لیکن ان 25 سالوں میں شمالی ہند میں نظم و نسق پر کنٹرول نہ ہونے سے شمالی ہند میں بد نظمی پھیل گئی اور مغل سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اورنگزیب کے جانشین مغل سلطنت میں ہونے والے انتشار کو ختم کرنے کے اہل نہیں تھے۔ یہ بادشاہ وزیروں اور یورپی طاقتوں کے کٹ پتلی بن گئے، اور انہیں سلطنت کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ عیش و عشرت میں ڈوب۔ ایک اور زوال کا سبب یہ ہے کہ مغلوں میں جانشینی کا کوئی قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے مغل بادشاہوں کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں میں جانشینی کی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ اس سے نظم و نسق کمزور ہوتا گیا۔ مغل امرا جو ابتدا میں دیانتداری، قابلیت، قربانی دینے کے جذبے سے سرشار تھے، بعد میں خود غرض ہو گئے۔ یہ لوگ 3 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے: ایرانی، تورانی اور ہندوستانی۔ ہر گروہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا ایک اور سبب تھا منصبداری نظام۔ مغلوں کے فوجی نظام میں بنیادی خامیاں پائی جاتی تھی۔ فوج کی تنظیم جاگیردارانہ نظام پر تھی، جس کی وجہ سے فوجی بادشاہ سے زیادہ اپنے منصبدار کے اطاعت گزار ہوتے تھے۔
ایک مضبوط بحری فوج کے ذریعے یورپی اقوام کی ہندوستان میں بیجا مداخلت کو روکا جا سکتا تھا، جنہوں نے جدید دور میں اپنی بحری طاقت کے ذریعے نئی دنیا میں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کے زوال کے مختلف اسباب مانے جاتے ہیں۔ پہلا سبب اورنگزیب کی پالیسی کو کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا مغلوں میں جانشینی کا کوئی قانونی نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے مغل بادشاہوں کے جو شہزادے یا بیٹے ہوتے تھے ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی۔ پھر جو ہے مغل عمرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو چکے تھے، ہندوستانی، تورانی اور ایرانی۔ اس کے علاوہ جو منصبداری نظام ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغل سلطنت کے زوال کا ایک اہم سبب رہا ہے، کیونکہ فوجی بادشاہ سے زیادہ اپنے منصبدار کے اطاعت گزار ہوتے تھے۔ فوجی بادشاہ سے زیادہ اپنے منصبدار، جو سسٹم تھا اکبر کے دور میں جو منصبداری نظام شروع کیا گیا تھا، اور ایک مضبوط بحری فوج کے ذریعے یورپی اقوام کی ہندوستان میں بیجا مداخلت کو روکا بھی سکا۔ اس کے علاوہ شاہجہاں کے دور میں خشک سالی کی وجہ سے ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہو گئی۔ اورنگزیب کے دور تک معاشی حالات اور بھی بگڑ گئے۔ بعد کے مغل بادشاہوں کی نااہلی کی وجہ سے بھی مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ اسی دوران نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے مغل سلطنت کو پوری طرح کمزور کر دیا۔ مسلسل جنگوں کی وجہ سے بھی مغل سلطنت کا خزانہ خالی ہو گیا اور مالی بحران پیدا ہو گیا۔ بیرونی افراد کی انتظام سلطنت میں مداخلت اور بادشاہ کی ان سے مفاہمت سے بھی کئی صوبے دار بددل ہو گئے اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیے۔ حیدرآباد کے نظام، بنگال کے علی وردی خان اور اودھ کے سعادت خان نے مغل سلطنت کے خلاف اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اسی طرح یورپی اقوام کی آمد کے لیے راستہ فراہم ہو گیا۔ اس طرح کئی اور وجوہات تھی جنہوں نے مغل سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، اور عظیم الشان سلطنت جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے پہلی جنگ پانی پت میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر 1526 میں قائم کی تھی، زوال پذیر ہو گئی۔ عزیز طلبہ، اب ہم مرکزی نظم و نسق کے متعلق جانیں گے۔ مغلیہ دور میں مرکزی نظم و نسق کیسا تھا، اس کے خصوصیات جاننے کی کوشش کریں گے۔ مغل نظم و نسق میں بادشاہ کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ روزمرہ کے معاملات میں اس کی مدد کے لیے کئی وزراء تھے۔ وکیل یعنی وزیر اعظم، وزیر مالیہ، میر بخشی جنگی امور، میر صدر اوقاف اور صدر قاضی عدل و انصاف وغیرہ۔ بادشاہ عدل و انصاف کا سر چشمہ تھا۔ صوبائی نظم و نسق انتظامی سہولت کی خاطر سلطنت کو کئی صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر صوبے کا ایک بڑا عہدیدار صوبے دار یا ناظم ہوتا تھا، جو صوبائی سطح پر انتظامات کی نگرانی کرتا تھا۔ صوبے دار کی مدد کے لیے دیوان، قاضی، بخشی و خائے نویس اور کوتوال ہوتے تھے۔ ہر صوبے کو کئی سرکاروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر سرکار کا صدر فوجدار ہوتا تھا۔ عمل گزار، بخشی اور خزانچی اہم عہدیدار تھے۔ ہر سرکار پرگنوں میں تقسیم کی گئی تھی، جس کا صدر شخدار ہوتا تھا۔ شخدر کی مدد کے لیے کئی عہدیدار ہوتے تھے۔ گاؤں نظم و نسق کی سب سے آخری اکائی تھی، جہاں پنچایت تمام معاملات کا فیصلہ کرتی تھی۔ ناظرین، مرکزی نظم و نسق کے متعلق ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو حقیقی اختیارات تھے، لیکن بادشاہ کی مدد کے لیے وزراء کا نظام تھا۔ وکیل، وزیر اعظم، وزیر مالیہ، میر بخشی جنگی امور، میر صدر اوقاف اور صدر قاضی عدل و انصاف کے اہم عہدے تھے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی نظم و نسق تھا اس کو جو ہے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر صوبے کا ایک بڑا عہدیدار صوبے دار یا ناظم ہوتا تھا، اور پھر صوبے دار کی مدد کے لیے دیوان، قاضی، بخشی اور کوتوال وغیرہ ہوتے تھے۔
پھر صوبے کو کئی سرکاروں میں تقسیم کیا گیا، اور پھر جو ہے سرکار کو پرگنوں میں تقسیم کیا گیا، پھر جو ہے گاؤں نظم و نسق کی آخری اکائی یا اکائی یونٹ مانی جاتی تھی۔ ناظرین، جھروکا کی رسم آگرہ کے قلعے میں دیوان خاص میں جہانگیر نے 1605 عیسوی میں عدل کی زنجیر لگوائی تاکہ عوام کو انصاف مل سکے۔ عوام کی شکایات کو بادشاہ تک پہنچانے کا یہ ایک نیا طریقہ تھا۔ مغل شہنشاہ اور ملکہ رعایا کو جھروکے سے اپنا دیدار کرواتے تھے۔ خاص دربار میں عوام کو اپنے دیدار سے بہراور کرتے تھے اور ان کی شکایات سن کر فیصلے صادر کرتے تھے، یعنی لاگو کرتے تھے۔ فوجی نظم و نسق جو ملٹری ایڈمنسٹریشن تھا، اس کے متعلق ہم تفصیلات جانیں گے۔ سوائے اکبر کے تمام مغل بادشاہوں نے جاگیرداری نظام پر عمل کیا۔ اس نظام میں فوج جاگیرداروں کے کنٹرول میں رہا کرتی تھی۔ اکبر نے 2 قسم کے فوجی نظام کو قائم کیا، ایک جو مستقل فوج کہلاتی تھی اور راست بادشاہ کے تحت ہوتی تھی، دوسری قسم کی فوج جو منصبدار کے تحت ہوتی تھی، اسے منصبداری نظام کہا جاتا تھا۔ اکبر اس نظام کا بانی تو نہیں تھا، لیکن اس نے اس نظام کی خامیوں کو دور کرتے ہوئے منظم طریقے سے اسے قائم کیا۔ منصب کے معنی عہدہ، وقار یا درجے کے ہیں۔ منصب کو سنبھالنے والا منصبدار کہلاتا تھا، جس کا کام بادشاہ کو وقت ضرورت فوج فراہم کرنا اور اپنی خدمات دینا تھا۔ مالگزاری کا نظام فوجی اور صوبائی نظم و نسق کی طرح اکبر کا مالگزاری کا نظام بھی بہترین تھا۔ نظم و نسق کے اعتبار سے شیرشاہ اکبر کا پیشرو تھا۔ اکبر کے وزیر راجہ ٹوڈرمل نے زمین کی پیمائش کا بہترین طریقہ متعارف یا شروع کیا تھا۔ اسے بندوبست نظامی یا بندوبست کے نظام سے جانا جاتا ہے۔ جاگیرداری نظام کے خاتمے کے بعد قابل کاشت زمین کی پیمائش کی گئی اور ابتدائی زرخیزی کے لحاظ سے اسے مختلف 4 حصوں میں تقسیم بھی کیا گیا۔ زمین کی پیمائش کے لیے گز استعمال کیا گیا، یا ان چاروں زمروں کو زرخیزی کے لحاظ سے پھر 3 درجوں کے مطابق مالگزاری مقرر کی گئی۔ حکومت 1/3 حصہ مالگزاری وصول کرتی تھی۔ مالگزاری نقد یا جنس کی شکل میں ادا کی جاتی تھی۔ یہ نظام رعیت واری نظام بھی کہلاتا ہے۔ مختلف دور میں جو سماج تھا اس کے متعلق بھی ہم نے اس سے قبل معلومات حاصل کی۔ اب آئیے آج دیکھیں گے کہ مغل دور میں سماج کیسا تھا۔ سماج مغل دور میں جاگیردارانہ تھا، بادشاہ کے بعد امراء کا درجہ تھا، اس کے بعد متوسط طبقے کے لوگ تھے اور پھر کم درجے کے لوگ جن کی حالت خراب تھی۔ خاندان پدری ہوا کرتا تھا، جہیز کی رسم موجود تھی، اونچے درجوں کے لوگوں میں ستی عام تھا۔ اکبر ستی کی رسم پر گہری نظر رکھتا تھا اور جبرن ستی پر امتناع کے خلاف وہ تھا۔ وہ تعلیم نسواں میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ اعلیٰ طبقے کی عورتیں ہی تعلیم زیادہ تر حاصل کیا کرتی تھی۔ عظیم مغلوں نے ایک آزاد اور روشن خیال مذہبی پالیسی بنائی اور اورنگزیب نے اسلامی تصورات بھی شروع کیے۔ اکبر نے جو مذہبی رواداری پر پورا یقین رکھتا تھا، ساری عمر مذہب کی سچائی کو جاننے میں صرف کر دی اور آخرکار 1581 میں اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا۔ مغل دور میں آرٹ اور فن تعمیر، فنون لطیفہ اور فن تعمیر کے فروغ میں مغلوں نے دل کھول کر حصہ لیا۔ آرٹ کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کو شاہی سرپرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ بابر نے مقبرے اور تالاب تعمیر کروائے، اکبر نے کئی عمارتیں تعمیر کروائیں جس میں ہند ایرانی طرز تعمیر کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ جامع مسجد جو فن تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہے،
اعتماد الدولہ کا مقبرہ، بیربل کا محل، آگرہ کا قلعہ، جہانگیر کا محل، دیوان عام، دیوان خاص اور بلند دروازہ وغیرہ اہم عمارتیں ہیں جو اکبر کے دور میں تعمیر ہوئی۔ جہانگیر، جس نے تعمیرات سے زیادہ مصوری میں دلچسپی لی، اسے باغات سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ تعمیرات کے لیے سب سے زرعی دور شاہجہاں کا تھا، اس لیے شاہجہاں کے دور کو تعمیرات کا سنہری دور کہتے ہیں۔ اس نے آگرہ، دہلی، لاہور میں کئی سنگ مرمر کی عمارتیں تعمیر کروائی جن میں کروڑوں روپے بھی صرف کیے۔ ناظرین، بابر نے مقبرے اور تالاب تعمیر کروائے۔ اکبر نے جن اہم عمارتوں کی تعمیر کروائی ان میں قابل ذکر اعتماد الدولہ کا مقبرہ، بیربل کا محل، آگرہ کا قلعہ، جہانگیر کا محل، دیوان عام، دیوان خاص اور بلند دروازہ وغیرہ ہیں۔ اور جہانگیر کو باغات سے بہت گہری دلچسپی تھی، اور شاہجہاں نے بھی کئی اہم عمارتیں تعمیر کروائی جس میں قابل ذکر تاج محل بھی ہے۔ ناظرین، ہندوستان کا موجودہ صدر مقام دہلی اس دور میں شاہجہاں آباد کہلاتا تھا۔ دیوان عام، دیوان خاص، لال قلعہ، تاج محل، موتی مسجد جیسی عمارتیں شاہجہاں کے دور میں تعمیر کی گئی، اسی لیے شاہجہاں کو انجینئر بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ اور استاد خلیل عیسیٰ شاہجہاں کے دور کے چیف آرکیٹیکٹ تھے۔ ہندوستانی مصوری بھی اکبر کی سرپرستی میں فروغ پائی یا پھلی پھولی۔ اکبر نے اس میں فارسی طرز اور اسلوب کے استعمال کی ترغیب دی۔ جہانگیر کے دور میں مصوری کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ عبدالصمد، جس کو شیرِ قلم کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ ناظرین، شاہجہاں آباد اس دور میں دہلی کو کہا جاتا تھا، اور دیوان عام، دیوان خاص، لال قلعہ، تاج محل، موتی مسجد یہ شاہجہاں کے دور میں ہی تعمیر کی گئی، اس لیے شاہجہاں کو انجینئر بادشاہ بھی کہتے ہیں۔